کریم فرقان حمید۔ میرا عزیز دوستو، خدا کی قسم ہمارا مسلمان جو ہیں بغیر وضو کے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، حرام سمجھتے ہیں بغیر وضو کے۔ لیکن آج آپ نے دیکھا کس طرح سے چاندنی کے اندر اس قرآن کریم فرقان حمید کو کافروں نے جلا دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کو راکھ بنا دیا ہے، مسلمانوں کے دلوں کو توڑ دیا ہے۔ اور اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بجائے اس کو سر عام جلانے کے اور سر عام اس کو پھانسی دینے کے، ہمیں بڑا پروٹوکول ہم دیکھ رہے ہیں اسے دیا جا رہا ہے، اور پروٹوکول کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے اس بندے کو نکالا جا رہا ہے، اور گویا کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عنقریب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ملک پاکستان سے یہ بندہ چلا بھی جائے گا اور فلاں ملک میں جا کے تمغہ امتیاز بھی حاصل کر رہا ہوگا۔ تو اگر اس طرح سے ہونے لگا تو پھر تو مسلمانوں کا جو ہے وہ زوال کا وقت شروع ہے، اور مسلمان جو ہے وہ پھر زوال کی طرف جانے والے ہیں۔ اور یہ نام نہاد مسلمان بجائے اس کے کہ اسے جو ہے سر عام پھانسی دیں، اسے سر عام جلائیں، اسے سزا دیں، اسے پروٹوکول دے رہے ہیں، اور جو ہمارے مسلمان اس کے خلاف کھڑے ہیں ان پر شیلنگ کر رہے ہیں، ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے، ایسا نہ ہو کہ کئی پتھر اللہ رب العزت کے برسنا شروع ہو جائیں۔ آپ کو معلوم نہیں قرآن کریم فرقان حمید کی جب بھی جہاں بھی توہین کی گئی، جب قرآن کریم فرقان حمید کی گستاخی کی گئی، اللہ رب العزت نے گستاخوں کو دنیا میں بھی سزا دی ہے، آج قبر میں بھی وہ سزا کے جو ہے وہ شکار ہیں، اور کل حشر کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید، میرا عزیز دوستو، یہ آپ اٹھائیں اور قرآن کریم فرقان حمید کھولیں اور پڑھیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ مومنوں کے لیے رحمت ہے، یہ جلانے والی کتاب نہیں بن کر کے آئی، یہ رحمت بن کر کے آئی ہے، اور حضور کا معجزہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ معجزہ رسول کو اس طرح سے جلا دیا جائے، اس طرح سے مسلمانوں پر ظلموں کے پہاڑ توڑ دیے جائیں۔ میں کہا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں، اور باخدا یہ ہمارا ایمان ہے حضور والا، یہ جذباتی مسئلہ ہے الحمدللہ۔ یہاں پہ یہ نہیں کہ کوئی بندہ جان بوجھ کے جذبات دکھائے تاکہ اسے وائرل ہونا ہو، کوئی یہاں پہ ٹک ٹاکر نہیں ہے، یہ چاندنی پہ احتجاج کرنے والے، یہ کوئی ولاگ بنانے نہیں آئے، یہ کوئی یوٹیوبر نہیں ہے کہ جن کو اپنے ویوز کے لیے، اپنے سبسکرائبرز کے لیے جو ہے اس طرح سے جذبات دکھانے ہو تاکہ ان کے ویوز بڑھ جائیں۔ حضور والا یہ دین اسلام ہے، اور یہ مسلمانوں کے جذبات ہیں، اور آپ جب بھی مسلمانوں کے جذبات کے خلاف بات کریں گے، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلیں گے، تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ ہمارا بچہ یہ صدا لگائے گا کہ قرآن پہ جان قربان، صاحب قرآن پر ہماری جان قربان ہے۔ الحمدللہ اللہ کی عزت پر، اللہ کی عزت کے خاطر ہم جو ہے جان قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ تو حضور والا برائے مہربانی اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ پھر کبھی کسی کی مجال نہ ہو کہ وہ قرآن کریم فرقان حمید کی گستاخی کرے، نہ کہ اسے ملک سے نکال کر دوسرے ملک میں تمغہ امتیاز دلایا جا رہا ہو، جس سے کہ پہلے ہوتا آیا ہے، آگے اس طرح سے نہ ہو، اور اس طرح سے اور مزید مسلمانوں کے دلوں کی دل آزاری نہ کی جائے، ان کے دلوں کو نہ توڑا جائے۔ یاد رکھیے گا، آج یہاں ڈر جائیں، اللہ سے توبہ کر لیں، جتنے بھی نام نہاد مسلمان ہیں اور ان کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر پروف وہ جمع کرتے ہیں کہ بھائی وہ تو قرآن نہیں تھا، وہ تو کوئی دوسری کتاب تھی، وہ تو دوسری کتاب کی راکھ تھی۔ تو میں کہا آپ اس سے توقع کر رہے ہیں کہ جو آپ کے مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے، جو نہ قرآن کو مانتا نہ اللہ کو مانتا ہے، وہ تو ہندو اور مشرک مذہب سے تعلق رکھتا ہے، آپ اسے سپورٹ کر رہے ہیں، اور آپ اس کے پروف کے لیے جو ہے وہ دلائل جمع کر رہے ہیں تاکہ وہ کسی طرح سے بچ جائے، اس کو حفظ و امان مل جائے، امن کے اندر آ جائے۔ آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو حضور والا برائے مہربانی جتنے بھی یہ نام نہاد مسلمان اس طرح سے حرکتیں کر رہے ہیں، اور جس طرح سے پہلے یہ گستاخوں کو بچاتے رہے اور آج اسی طرح سے قرآن کے گستاخ کو بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ڈر جائیں۔ یہ کافر تو جہنمی ہے، قطعی جہنمی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کے تحت یہ جہنمی ہے، جو بھی مشرک ہے وہ جہنمی ہے۔ لیکن آپ تو نام نہاد مسلمان ہیں نا، آپ تو کلمہ گو ہیں، آپ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے۔ اب آپ جب مل کر مشرکوں کے ساتھ مشرکوں والا عمل کریں، ان کو سراہیں، ان کو سپورٹ کریں، اور مسلمانوں کو اور شیلنگ کریں، مسلمانوں کو اذیت کریں، مسلمانوں کی کیا غلطی ہے؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے، آپ جب قرآن کی توہین کریں گے، صاحب قرآن کی توہین کریں گے، تو مسلمان تو باہر آنے، اور مسلمانوں نے آ کے تو یہاں پہ جو ہے وہ ہنگامہ کرنا ہے، آپ کے جو ہے وہ نقصان بھی پہنچانا ہے، اپنے جذبات کا اظہار بھی کرنا ہے۔ تو مسلمانوں کی یہاں پہ کیا غلطی ہے کہ ان پر شیلنگ کی جائے، ان پر ظلم و ستم کیا جائے؟ حالے جائیں، یہ تو ان کا فرض بنتا ہے۔ اگر نہیں بنے تو، اگر یہ نہیں باہر نکلے مسلمان، تو پھر تو ہمارے اندر دین اسلام کی کوئی غیرت ہی باقی نہ رہی۔ یہ تو غیرت ایمانی ہے کہ جب بھی قرآن پر بات آئے، صاحب قرآن پر بات آئے، تو ہم باہر نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد اعلان کر دیتے ہیں کہ دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔
اور آپ چاہے جتنا ان گستاخوں کو بچائیں، ہمارا ایمان ہے دنیا میں سزا پائے گا، ایسی سزا پائے گا کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، اس کا جسم بدبودار ہوگا اور یہ کتے اس کے جسم کو کھا رہے ہوں گے، اور قرآن کریم فرقان حمید کی توہین کرنے والا پھر قبر میں بھی سزا پائے گا، پھر حشر کے میدان میں بھی ذلیل و رسوا ہو رہا ہوگا۔ لیکن جو اس کو ساتھ دینے والے ہیں نا مسلمان، کل حضور کو منہ نہیں دکھانا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا نہیں کرنا۔ کل حضور نے پوچھ لیا کہ میرے قرآن کے ساتھ جو مجھ پر قرآن اترا ہے اس کی توہین ہوتی رہی، اور تم بجائے اس کے کہ اس کو سزا دیتے، بجائے اس کے کہ اس کو ذلیل کرتے، رسوا کرتے، اس کو قتل کر دیتے، تم نے اس کو ساتھ دیا ہے، اس کو پروٹوکول دیا ہے۔ تو خدا را ڈر جائیں، اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں، کہ پتھر نہ برس جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایسے گستاخوں سے نجات عطا فرمائے، اور قرآن کریم فرقان حمید کو یاد کرنے اور اس کو سینے میں بسانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔